شیخ العرب والعجم حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ 4 اعمال بتایا کرتے تھے جس کا تذکرہ اکثر ہوتا رہتا ہے ہمارے حلقوں میں. بہت دور دور تک یہ آواز پہنچی. بہت سے لوگوں نے ظاہری سنتوں کو اختیار کر لیا اور باطن کی بھی فکر شروع کی. ایک اور طریقے سے والا 5 اعمال فرماتے تھے. سب سے پہلے ذکر اللہ پر مداومت، ہمیشہ ذکر اللہ پر مداومت، کثرت اور مداومت. کثرت کا ذکر قرآن و حدیث میں اذکر اللہ ذکرن کثیرا، اور تمام یہ نماز زیادہ پڑھو کہ نہیں ہے، روزہ زیادہ رکھو نہیں ہے، اور چیزوں کے بارے میں یہ نہیں ہے حج زیادہ کرو، بلکہ ذکر زیادہ کرو، کیونکہ ذکر کو اللہ تعالی نے آسان فرما دی. ہر چیز کے لیے اہتمام ہے. نماز بغیر وضو کے نہیں ہوگی، اسی طرح حج کے لیے کچھ قوائف ہیں، پیسہ لگتا ہے، اسی طرح روزے کے لیے کچھ بھی آدمی کھا پی نہیں سکتا. لیکن ذکر ایسی چیز ہے جو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے وضو بلا وضو، یہاں تک کہ ناپاکی میں بھی آدمی ذکر کر سکتا ہے. حضرت مولانا شہید ملت لدھیانوی صاحب رحمہ اللہ تعالی سے پوچھا ہے آپ کے مسائل، ان کے حل میں مسئلہ چھپا ہوا ہے کہ کیا ناپاکی کی حالت میں بھی انسان ذکر کر سکتا ہے، کلمہ طیبہ وغیرہ؟ فرمایا ہاں کر سکتا ہے، صرف قرآن کریم کی تلاوت نہیں کر سکتا. لیکن ظاہر سے مرد بلا وجہ کیوں ناپاک رہے گا؟ جو شریف اور مومن مرد ہوتے ہیں وہ ناپاک نہیں رہتے بلا وجہ. جب ان کو ناپاکی آ جاتی ہے فوراً غسل کر لیتے ہیں. عورتوں کے لیے کچھ مسائل ہیں، یہ عورتوں کے لیے ہیں. اس لیے حکیم الامت نے فرمایا کہ عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ ایسے دنوں میں جب ان کے پاکیزگی کے مسائل ہوں تو ذکر کو فراموش نہ کریں، کہیں ایک جگہ بیٹھ کر ذکر کر لیں تاکہ تعلق مع اللہ میں قلت نہ آئے. عورتیں سمجھتے ہیں جب نماز نہیں ہے تو ذکر کیسا؟ ذکر کرنا چاہیے. نماز تو پڑھ ہی نہیں سکتی. نماز اگر کوئی عورت اس حالت میں پڑھے گی تو گناہ کبیرہ کی مرتکب ہوگی، بلکہ ہو سکتا ہے کفر لازم آئے. کیونکہ حضرت الجھانی صاحب نے اس مسئلے کو بہت صراحت کے ساتھ لکھا ہے کہ اگر کبھی جماعت میں بھی یہ تو ہماری چھوٹی جماعتیں ہوتی ہیں، بڑے اجتماع میں، کراچی کے اجتماع میں وضو ٹوٹ جائے تو وہاں سے اٹھ کے چلا جائے. نماز وضو کی بغیر پڑھنا اور میں اندیشہ کفر ہے. اگر کوئی سجدہ کرے گا، وضو نہیں ہے اس کا، اس حالت میں سجدہ کرے گا تو اندیشہ کفر ہے. حضرت نے اس کو لکھا ہے. پھر بعضوں نے پھر لکھا کہ بعض دفعہ اتنا بڑا اجتماع ہوتا ہے جیسے حج کا اجتماع، عمرے میں اتنے لوگ ہوتے ہیں تو آدمی کیسے نکلے؟ فرمایا بس آخری گنجائش یہ ہے کہ وہیں پہ وضو ٹوٹ گیا ہے تو وہیں پہ بیٹھا رہے، لیکن رکوع سجدہ اس حالت میں نہیں کر سکتا. آخری گنجائش یہ. لہذا یہ بہت اہم چیز ہے. نماز بغیر وضو کے اس کا تصور ہی نہیں ہے. اسی طرح تلاوت بھی، قرآن کو ہاتھ لگانا بغیر وضو کے ناجائز ہے. اور ایسے حافظ اگر چاہے تو بغیر وضو کے پڑھ سکتا ہے بغیر ہاتھ میں لیے ہوئے. لیکن ذکر کے لیے تو کوئی پابندی نہیں ہے. بالفرض تھوڑی دیر آدمی کا بعض دفعہ رات میں ناپاک ہوتا ہے تو صبح تک گنجائش ہے کہ فجر سے پہلے غسل کر لے. بعض ایسے شرم و حیا والے ہوتے ہیں جوان کہ کہتے ہیں کہ فجر سے پہلے غسل کریں گے تو گھر میں مائیں بہنیں ابا ہیں کیا سوچیں گے. یہ شرم و حیا ایک طرف رکھنا چاہیے. یہ مسائل ہر مسلمان اور ہر بالغ مرد کے ساتھ ہیں، لہذا اس میں شرم و حیا نہیں کرنا چاہیے. کسی نماز کو اس کے لیے ضائع کر دینا پھر یہ گناہ کبیرہ ہو جائے گا. تو بہرحال ذکر پر مداومت تو سب جانتے ہیں. تھوڑا ذکر جو کسی سے پوچھ کے آدمی کرنا شروع کر دے. بہت سے لوگ اپنی طرف سے کرتے ہیں، جو جس سنگ سمایا وہیں چل پڑے. کبھی فضیلت سن لی مولانا صاحب سے، امام صاحب سے، تو درود شریف میں ہی لگ گئے، کبھی کلمہ طیبہ میں لگ گئے، کبھی تیسرا کلمے کی فضیلت سنی. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ صرف دواؤں کو جا کر میڈیکل اسٹور سے نہ لو، ڈاکٹر کے پاس جا کے دوا لکھواؤ. میڈیکل اسٹور ٹائم میڈیکلز چلے جائیں، کتنی دوا ہے، ایک آدمی خرید نہیں سکتا، اتنی دوا ہے. تو کیا سب کو کھا لے گا؟ وہ کھانے کا تو تصور بھی نہیں. 4-5 دوائیں ڈاکٹر لکھ کے دے گا، اس میں سے وہ لے لو. تو اسی طرح قرآن و حدیث میں وظائف اور ذکر کے فضائل اتنے زیادہ ہیں کہ ہر آدمی اس کو پورا نہیں کر سکتا. اللہ والے ہر آدمی کے مطابق اور اپنے تجربے کے اعتبار سے اس کو بتاتے ہیں، اس لیے اس کو آسان ہے. پھر وہ خلجان میں نہیں کیا کیا پڑھنا ہے، کیا کیا پڑھنا، ہر طرف نہیں جائے گا. تھوڑا سا اس لیے فرمایا اتنا ذکر کرو جتنا روزانہ کر سکتے ہو. اس کے علاوہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کبھی تیسرا کلمہ، کبھی درود شریف، کبھی استغفار اور سنت کی دعائیں. یہ اس میں ہم لوگ کمزور ہیں.
ذکر بھی بہت سے لوگ کریں، سنت کی دعائیں یاد نہیں کرتے، باتھ روم جانے سے پہلے، باتھ روم سے نکلنے کے بعد، کھانے سے پہلے، کھانے کے بعد، سواری کی دعا، اسی طرح سفر کی دعا، اور جتنی بھی دعائیں ہیں اس کو ہر موقع کی دعاؤں کو یاد کریں. گھر میں داخل ہوں سلام کریں، گھر سے نکلیں تو بھی دعا ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ. کون سی مشکل دعا ہے، چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں. تو یہ آدمی 24 گھنٹے ذکر کر سکتا ہے. سونے سے پہلے دعا پڑھ لی، اٹھنے کے بعد دعا پڑھ لی. بتائیے کیسا ذاکر ہے. تو ذکر کی کثرت، ذکر اللہ پر مداومت، اور اس کے ساتھ ساتھ گناہ